عصر حاضر میں فتنے امڑ رہے ہیں اور جتنے بھی فتنے ہیں ان کے بارے میں ہمارے ائمہ نے اور سلف صالحین نے ایک نہایت عمدہ بات لکھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فتنہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک وحی الہی کا انکار نہیں کر دیا جاتا۔ یہاں پہ مراد وحی الہی سے صرف کلام اللہ یعنی قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول بھی ہے کہ دنیا میں جب بھی پہلا فتنہ دیکھ لیں، خارجیوں کا دیکھ لیں، قدریوں کا دیکھ لیں، جبریوں کا دیکھ لیں، جن کا اشاعرہ کا دیکھ لیں، معتزلہ کا دیکھ لیں، جتنے بھی فتنے امت میں پیدا ہوئے سب کی بنیاد انکار حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات۔ آج بھی انکار حدیث کی بنیاد سب سے بڑی یہ ہے، یہ جی تحقیق کے مطابق نہیں ٹھیک، یہ ہماری عقل کے اندر بات نہیں آتی، یہ ہماری فہم میں نہیں آتی۔ قول رسول کو اس بنیاد کے اوپر ریجیکٹ کر دینا کہ یہ تیری عقل میں نہیں آتی، یہ عصر حاضر کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور زمانہ قدیم میں بھی جتنے فتنے مارد وجود میں آئے اس کی بنیاد یہی ہے۔ رسول اللہ کے قول کو، رسول اللہ کے فرمان کو، رسول اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم سے جدا سمجھنا، فرق سمجھنا اس حساب سے کہ دونوں کے سٹیٹس میں کوئی فرق ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور مغالط ہے۔ آپ کے سامنے دلائل سے اپنی بات رکھوں گا، آپ کو یہ علم ہوگا یہودیوں نے جب غداری کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا۔ کس نے حکم دیا؟ رسول اللہ نے۔ کن کو حکم دیا؟ صحابہ کو۔ کیا حکم دیا؟ سورہ حشر میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کے سامنے مفہوماً رکھتا ہوں۔ یہ جو یہودیوں کی بستی کے سامنے جو درخت ہے نا، پودے ہیں، جھاڑیاں ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے، اور یہ والے پودے مت کاٹے جائیں، یہ والے چھوڑ دینا، یہ والے چھوڑ دینا، یہ والے چھوڑ دینا، اور یہ والے کاٹ دینا۔ اب جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو کاٹنا شروع کر دیے، یہودیوں نے وبیلہ مچانا شروع کر دیا، سازش اور فتنہ کھڑا کیا۔ یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھیتیوں کو کاٹ رہا ہے، جو درختوں کو کاٹ رہا ہے؟ اور آپ یہ بات جانتے ہیں بالعموم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا مزاج تھا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، کھیتیوں کو نہیں کاٹنا۔ یہودیوں نے فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، صحابہ کے دماغ میں اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تمہارا پیغمبر یہ بات کہتا ہے کہ کھجور کے یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی کھیتیوں کو بھی کاٹیں گے؟ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، بڑے نکتے کی بات ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، اور خطاب رسول اللہ سے نہیں کیا۔ کس سے کیا؟ صحابہ سے۔ کس سے کیا؟ صحابہ سے۔ پہلے حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کاٹو اور یہ چھوڑ دو۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہودیوں نے سازش گھڑ لی، فتنہ کھڑا کر دیا، صحابہ سے براہ راست خطاب کیا، اور کتنا عظیم خطاب ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ نہیں تم نے کوئی جھاڑی کاٹی اور نہیں تم نے کوئی کھجور کا درخت چھوڑا اپنی اصل جڑوں پر۔ کس کے حکم سے؟ فَبِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ حکم دینے والے کون تھے؟ رسول اللہ۔ حکم کس نے دیا تھا؟ صحابہ نے۔ یا تو کہہ دیجئے کہ اللہ نے رسول اللہ کے اوپر کوئی وحی بھیجی نہیں تھی، یا رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ جب یہودیوں نے سازش گاڑ لی تو خامخواہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ نے حکم نہیں تھا دیا، میں نے دیا تھا۔ اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو انکار حدیث کا فلسفہ بگاڑنے والے کہ سارے اوامر قرآن میں ہیں، سارے نواہی قرآن میں، یہی فلسفہ بگاڑتے ہیں آج کل کے بھی، اور ہر منکر حدیث کا اپنا اپنا کلیہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، 3600 گروہ بن گئے۔
اب یہ بتائیے فَبِإِذْنِ حکم اللہ کا تھا کہ کاٹو پورا قرآن پاک، منکرین حدیث اٹھا کر دکھا دیں پورا قرآن پاک اٹھا لیں، اور یہ حکم جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا تھا پورے قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دیں، نہیں ملے گا۔ یہ آیت تو مل گئی کہ نہیں تم نے کاٹے اور نہیں تم نے چھوڑے، فعل ماضی کا صیغہ تو مل گیا، اور یہ تو واقعے کو بیان اللہ کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، ان کو کاٹنے کا اور چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، وہ حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ کس آیت میں ہے؟ کس صورت میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان بھی وحی الہی ہے، رسول اللہ کا قول بھی وحی الہی ہے، رسول اللہ کا حکم بھی حکم الہی ہے، رسول اللہ کا فرما دینا تیرے اور میرے لیے کافی ہے۔ عقل کی جتنی مرضی، تحقیق کے جتنے مرضی ڈونگرے برسا لیے جائیں تو کیا اس سے حدیث مشکوک ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جرنیل صحابہ کو، 3 جرنیل اور جوان اور فقیہ اور محدث صحابہ کو بھیجا، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، اے علی، اے زبیر، اے مقداد، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے نکلو اور روضہ خاخ نامی وادی میں جب پہنچو گے وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، معہا کتاب، اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا، فخذوہ، اس کو پکڑ لینا، اس خط کو اس عورت سے لے لینا اور واپس آ جانا، بس اتنی ڈیوٹی لگائی، اس کو پکڑ لینا، اس عورت سے لے لینا اور واپس آ جانا۔ یہ تینوں صحابہ روضہ خاخ نامی وادی میں پہنچے، مکہ اور مدینہ کے مابین یہ ایک وادی ہے، وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ عورت بھی تھی، اونٹ بھی تھا، کجاوا بھی موجود ہے۔ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ تحقیق کے اندر، عقل کے اندر جو بات نہیں آئے گی، حدیث رسول ہوگا، اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ 3 صحابہ آپ کا اور میرا منہج اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ کہا ہم نے تلاشی لی، کس کس کی؟ اونٹ کی، کجاوے کی، سامان کی، اچھی طرح تلاشی لے لی، خط نہ ملا، خط نہ ملا۔ اب بتائیے، یہاں پہ غور کیجئے، تحقیق تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں، تلاشی تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں، ہم نے اپنی تفتیش تو کر لی ہے، خط تیرے پاس نہیں۔ کسی عام بادشاہ کے ہرکارے ہوتے نا تو یقین مانیے واپس چلے آتے اور کہتے آپ کو جو اطلاع ملی تھی وہ غلط تھی، عورت کے پاس خط نہیں ملا، ہم نے اچھی طرح ہر چیز کی تلاشی لے لی ہے۔ لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جو فقیہ بھی ہیں، جو محدث بھی ہیں، اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو خط کی اطلاع دینے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ رسول اللہ کو خط کی اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو حضرت علی نے اور ان صحابہ نے اس عورت کو کہا ٹھیک ہے، تحقیق سے، تلاشی سے، تفتیش سے خط تیرے پاس نہیں نکلا، لیکن یاد رکھ یہ میرے رسول کا قول ہے، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، خط کو نکال دے، خط تیرے پاس ہی ہے۔ تلاشی تو کہتی ہے، تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، یہاں تو خط کو پکڑا دے، اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، نہیں تو تجھے برہنہ کر دیا جائے گا اور تیری تلاشی جامہ بھی لی جائے گی۔ اور اگر حقیقت میں برہنہ بھی کر دیا جاتا تو پھر بھی خط نہ ملتا، لیکن عورت کو سمجھ آ گئی یہ کسی عام بادشاہ کے ہرکارے نہیں ہیں، ان کا عقیدہ تو بڑا مضبوط ہے، اور یہ تو تلاشی کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خط تو تیرے پاس ہی ہے۔ اس نے چٹیا کے اندر سے ایک پرچی نکال دی، اور یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے کہ اس پرچی میں کیا لکھا تھا یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، جس نے پڑھنا ہو علماء سے پوچھ سکتا ہے اور تحقیق کر سکتا ہے، وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ ہماری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ صحابہ 3 ہیں اور کتنے عظیم ہیں، انہوں نے تحقیق اور تفتیش اور عقل کو مد نظر نہیں رکھا۔ کس کو مد نظر رکھا؟ قول رسول کو، فرمان رسول کو، حکم رسول کو۔ حضرت